اکرمہ جو تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابہ میں قرآن کے بڑے ماہر تھے، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر میں بیان کیا کہ کل قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور کہے گی، بیٹا 9 مہینے تک میرا پیٹ تیرے لیے ظرف تھا، برتن تھا، تو اس میں رہا، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے تک میری چھاتیاں تیرے لیے مشکیزہ تھی، جس طرح مشکیزے میں پانی ہوتا ہے، آدمی سیراب ہوتا ہے، تو نہ 2 سال تک 2.5 سال تک اس سے سیراب ہوتا رہا۔ میری گود تیرے لیے گہوارہ تھی، جھولا تھی، تو اس میں بڑے آرام سے بیٹھا کرتا تھا۔ آج مجھے ایک معمولی سی نیکی کی ضرورت ہے، وہ تو مجھے دے دے اور میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ بیٹا کہے گا، جو تو ڈیمانڈ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، معمولی ہے، آسان ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا معاملہ ہوگا، اس لیے میں یہ نیکی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہارے بڑے ناز نخرے سہے اور تمہارے لیے بہت کچھ کیا، ساری ڈیمانڈ دنیا میں پوری کی، آج میری ایک ڈیمانڈ، ایک درخواست ہے، معمولی نیکی کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے دے دے۔ وہ کہے گی، نہیں، معاملہ تو ٹھیک ہے، معمولی نیکی آسان ہے، لیکن میرا خود کا حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، میں نہ ایک نیکی دے سکتی ہوں اور نہ تیری کسی برائی کو، تیرے کسی گناہ کو، بوجھ کو اپنے اوپر لاد سکتی ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، قدرت اور قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے ان کو ان آیتوں میں جو آج ہم پڑھیں گے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ ایسا داتا ہے، غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اور سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس آپ جائیں اور سوال کریں، لوگوں سے مانگیں، تو ہو سکتا ہے دیں، ہو سکتا ہے نہ دیں، ٹھکرا دیں، معافی مانگ لیں کہ معاف کر دو، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ وہاں سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جاتا، وہ غنی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور پھر بھی یہ مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے۔ من سأل الناس یحرموہ وسائل اللہ لا یخیب، کسی عربی شاعر نے کہا کہ جو لوگوں سے سوال کرے گا، مانگے گا، لوگ اسے محروم کر دیں گے، نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں نے تم سے سوال کیا
ہم نے آپ سے سوال کیا، سألناکم فآتیتم وعدنا وعدتم، ہم نے آپ سے مانگا آپ نے دیا، ہم نے دوبارہ مانگا آپ نے دوبارہ دیا۔ وَإِذَا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّسَاؤُلَ يُحْرَمُ، لیکن جب لوگ بار بار مانگیں گے تو پھر محروم کر دیے جائیں گے۔ انسانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بار بار آپ جب جائیں گے کسی کے پاس تو پھر وہ معذرت کر دے گا، بھائی معاف کر دو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا در ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ اچھی صفات والا ہے، وہ کریم ہے، بخشنے والا ہے، دینے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ بے نیاز ہے، تمہاری اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے دین کو مان رہے ہو، شریعت کو مان رہے ہو تو اس کا کام چل رہا ہے، اس کا کام تمہارے بغیر بھی چلے گا، اور وہ ایسا بے نیاز ہے، چاہے تو تم کو ہٹا دے راستے سے۔ ان یشاء یذہبکم، تمہیں لے جائے اور دوسری مخلوق کو لے آئے، کسی دوسرے کو کھڑا کر دے۔ اللہ کا دین نہ میرا اور آپ کا محتاج ہے، نہ اس کی شریعت میری اور آپ کی محتاج ہے، اور نہ اللہ کی یہ بادشاہت میری اور آپ کی محتاج ہے۔ اور تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان یشاء یذہبکم کی ایک گواہی دیتی ہے، اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حرف غلط کو جس طرح مٹاتے ہیں نا، اسی طرح قوموں کو اور جماعتوں کو لوگوں کے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے دین کی خدمت میں لگو گے، اللہ کی فرما برداری میں لگو گے تو کامیاب ہوگے، اور نہیں تو پھر اللہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ جب اصل جو مسلمان تھے وہ راہ راست سے ہٹے تو پھر اللہ دوسروں کو لے آیا، اجمیوں کو لے آیا۔ کن سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لے لی؟ جو دین کے دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی خون ریزی کی، اللہ نے انہی کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، اور پھر انہوں نے بہت لمبے عرصے تک اسلام کی خدمت کی۔ تاتاریوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتنی تباہی کی تھی بغداد، عراق میں اور مسلم ممالک میں، کھوپڑیوں کے قطب مینار کھڑے کر دیے تھے، اتنی زیادہ قتل و غارت گری کی تھی، لیکن اللہ نے انہی کو بعد میں کھڑا کر دیا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک انہوں نے دین کی خدمت کی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تم کو لے جائے، ختم کر دے، دوسروں کو کھڑا کر دے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے تھے تو مشرکین، منکرین، مخالفین ان کو یہ کہتے تھے ان کی بات مت مانو، جو پہلے تمہارے باپ دادا کا دھرم تھا، دین تھا، اس میں واپسی کر لو، وہ اختیار کر لو، جس راستے پر ہمیں اس کو اپنا لو، اس پر چل پڑو۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اور محمد تمہیں بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے، ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی، تو اس کی ذمہ داری ہماری، ہم اپنے سر تمہارے گناہ لے لیں گے، تمہارا بوجھ ہم لے لیں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی 19ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، 20ویں پارے میں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ ظالم لوگ، کافر لوگ، ان کے جو بڑے تھے چودھری، وہ کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے تھے، اتبعوا سبیلنا، ہمارا راستہ اپنا لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری غلطیاں، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں، کل قیامت کے دن کچھ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ دنیا میں انسان جو چیزیں ہیں ان کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، زیادہ بوجھ لگ رہا کسی کو، دوسرے نے اٹھا لیا، تعاون کر دیا، مدد کر دی، ساتھ دے دیا، لیکن قیامت کے دن جو بوجھ ہوگا وہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور وہ کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء، اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا اپنے گناہوں کا بوجھ شیئر کرنے کی کوشش کرے گا، کسی دوسرے سے کہے گا تھوڑا تم بھی اٹھا لو، نہیں اٹھایا جائے گا۔ لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریب سے قریبی جو انسان ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، دوست یار ہے، جگری دوست ہے، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا۔
جان ہوگی، پہچان ہوگی، محبت ہوگی، سب اپنی جگہ، لیکن ذرا بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت اکرمہ جو تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابہ میں قرآن کے بڑے ماہر تھے، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر میں بیان کیا کہ کل قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور کہے گی، بیٹا 9 مہینے تک میرا پیٹ تیرے لیے ظرف تھا، برتن تھا، تو اس میں رہا، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے تک میری چھاتیاں تیرے لیے مشکیزہ تھی، جس طرح مشکیزے میں پانی ہوتا ہے، آدمی سیراب ہوتا ہے، تو نہ 2 سال تک 2.5 سال تک اس سے سیراب ہوتا رہا، میری گود تیرے لیے گہوارہ تھی، جھولا تھی، تو اس میں بڑے آرام سے بیٹھا کرتا تھا، آج مجھے ایک معمولی سی نیکی کی ضرورت ہے، وہ تو مجھے دے دے اور میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ بیٹا کہے گا، جو تو ڈیمانڈ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، معمولی ہے، آسان ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا معاملہ ہوگا، اس لیے میں یہ نیکی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہارے بڑے ناز نخرے سہے اور تمہارے لیے بہت کچھ کیا، ساری ڈیمانڈ دنیا میں پوری کی، آج میری ایک ڈیمانڈ، ایک درخواست ہے، معمولی نیکی کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے دے دے۔ وہ کہے گی نہیں، معاملہ تو ٹھیک ہے، معمولی نیکی آسان ہے، لیکن میرا خود کا حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، میں نہ ایک نیکی دے سکتی ہوں اور نہ تیری کسی برائی کو، تیرے کسی گناہ کو، بوجھ کو اپنے اوپر لاد سکتی ہوں۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس کو بیان فرمایا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بات ہماری مان لو، ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اپنے سر لے لیں گے قیامت کے دن، نہیں، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی قریبی دوسرے قریبی کے کام نہیں آئے گا۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے، ایمان بالغیب جو ہمیں کہتے ہیں نا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کے آخری نبی کو بھی نہیں دیکھا اور آپ پر وحی لاتے ہوئے جبرائیل امین کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نے برزخ یعنی قبر میں کیا معاملات پیش آئیں گے اس کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے بتایا، رسولوں نے بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کل قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے وہ وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا، قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا، بن دیکھے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ مومن کہتے ہیں بن دیکھے ماننا، ماننے والا۔ تو اللہ سے آپ تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، یعنی آپ کی تبلیغ اثر کرے گی ان لوگوں پر جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی پاکی اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے پاکی اختیار کرتا ہے۔ تزکا چونکہ نماز ہے، نماز کے بعد اس کا ذکر آیا تو زکوٰۃ بھی مراد ہے، جو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنی پاکی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے پاکی۔ تزکا کے معنی ہے پاکی اختیار کرنا۔ زکوٰۃ سے بھی انسان کو پاکی حاصل ہوتی ہے، مال کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، مال کا جو میل ہے وہ زائل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور مال والے کو بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کو گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ من تزکا فانما یتزکا لنفسی، اور یہاں صرف زکوٰۃ ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی پاکیزگی مراد ہے۔ انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، انسان کا ایمان پاک ہو، انسان کا عقیدہ پاک ہو، انسان کے اعمال پاک ہو، انسان کے کام پاک ہو، انسان کی سوچ پاک ہو، انسان کا تصور پاک ہو، انسان کی فکر پاک ہو، ہر چیز پاک ہو، پھر اس کا بدن پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کی جگہ پاک ہو، اس کا ماحول پاک ہو، اس کا معاشرہ پاک ہو، اس کا ملک پاک ہو۔ آپ اس کے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزگی حاصل کریں۔ صرف ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی،
بدن بالکل صاف ہے، روزانہ نہاتا ہے، کپڑے ایک دم اجلے پہنتا ہے، روزانہ بدلتا ہے، یہ صرف ظاہری پاکیزگی، یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ قرآن صرف اسی کو نہیں کہتا، ہاں یہ بھی ہے، ضروری ہے اسلام میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی پاکی۔ اندرونی پاکی سے مراد انسان سوچ پاک رکھے۔ اسی طرح انسان جو مال حاصل کر رہا ہے اس کا وہ مال بھی پاکیزہ ہو، اس کی خوراک بھی پاکیزہ ہو، اس کی روزی بھی پاکیزہ ہو، سب چیزیں پاکیزگی والی ہونی چاہیے، اور جو اس طرح کرے گا تو اس کا فائدہ، اس کا نفع وہ دیکھے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ عقیدہ صاف، ایمان صاف، اعمال صاف اور سب چیزیں صاف ہوگی تو وہاں اچھا رزلٹ نکلے گا، اچھا نتیجہ ملے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اللہ نے آگے ایمان اور کفر اور شرک اور توحید اور نیکی اور بدی یعنی برائی اور ایمان والوں اور کافروں کے فرق کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو برابر نہیں رکھے گا، اور یہ سب چیزیں جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں یہ برابر بھی نہیں، دن اور رات دونوں برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہے۔ فرمایا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں، دنیا کا کوئی انسان ان دونوں کو برابر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو نابینا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کوئی چیز لینے جائے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا عیب ہے، دھوکہ دینے والا اس کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہے، اس میں روشنی بینائی دے رکھی ہے، وہ سب چیزیں دیکھتا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا نفع بخش ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ اور اعمیٰ والبصیر سے مراد ظاہری اندھا اور نابینا اور دیکھنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے کفر ہے نا، یہ کفر کو اختیار کرنے والا، یہ ظاہری میں تو اس کی آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی نہیں ہے، روشن نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان کو نہیں سمجھ رہا ہے اور وہ عقیدے کو نہیں سمجھ رہا ہے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لا رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اندھا اور دیکھنے والا یعنی ایمان والا اور کفر والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکی اور روشنی، اندھیرا اور اجالا دونوں۔ کوئی انسان جو ذرا سا بھی شعور رکھتا ہو اور ذرا سی بھی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، دونوں کو برابر نہیں کہے گا۔ اور نہ سایہ اور نہ گرمی، سائے میں انسان آرام کرتا ہے، مسافر تھوڑی دیر رکتا ہے، سائے میں بیٹھا ہوا انسان ایک کام اچھی طرح کرتا ہے، دوسرے اس کے مقابلے میں تپش ہو، گرمی ہو، سخت دھوپ ہو، انسان کو وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ دھوپ اور سایہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ زندہ شخص چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے کام انجام دیتا ہے، مردہ تو کسی کام کا نہیں، وہ پڑا ہے تو پڑا ہے۔ تو ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والا اور کفر والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھو ایمان ہے تو آپ کی آنکھیں روشن ہیں، آپ بینا ہیں، اور ایمان نہیں ہے تو آپ اندھے ہیں، پھر اللہ کی حیثیت، اللہ کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں عبس و تولی جو صورت ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے، اور جو ایمان قبول کرنے والے شروع میں تھے نا، وہ بہت غریب طبقے کے لوگ، غلام، کمزور، دبے کچلے معاشرے اور سماج میں جن کو نیچا سمجھا جاتا تھا، انہوں نے جلدی آپ کے پیغام کو قبول کیا۔ ان میں غلام بھی تھے، ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے، اندھے صحابی تھے۔ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے لوگ، اور آ کر کہنے لگے کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کو آپ ہٹا دیجئے تو ہم ہو سکتا ہے آپ کی بات سنیں اور ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر لیں، ایمان اختیار کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بے چین رہتے تھے، کوئی بھی انسان اسلام قبول کر لے، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ تو آپ نے چاہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں اور اس کی وجہ سے یہ لوگ بڑے لوگ ایمان قبول کر لیں تو ان کے پیچھے فالوورز بہت ہیں، ان کے ماننے والے، وہ سب آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اٹھا دیں یہاں سے، اور دوسرے لوگوں کو اللہ نے وحی نازل فرمائی، ایک طرح کی ناراضگی ظاہر فرمائی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمیٰ، آپ نے چہرہ پھیر لیا اور چہرے پر شکن آ گئی، آپ نے منہ پھیر لیا،
اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اعمیٰ نابینا آیا، ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا کہ ان کے دل زیادہ پاکیزہ ہیں یا ان کے ہیں. آگے کچھ اور بھی آیات ہیں. تو عبداللہ ابن ام مکتوم ظاہر میں نابینا تھے لیکن ان کے دل کی آنکھیں روشن تھی. اور وہ ابو جہل اور وغیرہ بڑے بڑے سردار آئے تھے، بظاہر میں تو بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھی. ابو لہب سے بڑھ کر خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ ابو لہب اس کا نام پڑ گیا، اتنا خوبصورت انسان تھا، آگ کے شعلے گویا اس کے رخسار اسے گالوں سے نکلتے ہو، اس طرح چمکتا تھا وہ، لیکن اس کی دل کی آنکھیں روشن نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دربار میں عبداللہ ابن ام مکتوم کے سلسلے میں وحی آ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی بعد میں کہا کرتے تھے کہ بھائی ہٹو ہٹو، ان کو آنے دو، جگہ دو ان کو. جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے کہا ان کو جگہ دو، ان کو آنے دو، آگے جگہ دو، کیونکہ ان کی وجہ سے آسمان سے مجھ پر ناراضگی آ گئی، ڈانٹ پڑ گئی. بہرحال تو یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، تو ایمان والا کفر والا بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کو بھی الگ الگ اللہ کرے گا، اور اس کے لیے قیامت کا دن ہے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں کفر کو اور ایمان کو، شرک کو، توحید کو، سنت کو، بدعت کو، اور ہدایت اور ضلالت گمراہی کو الگ الگ بالکل نہیں کیا جاتا ہے. اس کے لیے آخرت ہے، اس کے لیے آگے بھی اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جیسے چاہتا سناتا ہے، آپ جو قبروں میں پہنچ گئے ان کو سنانے والے نہیں ہیں، آپ نہیں سنا سکتے، اللہ انہیں سنائے گا. اور جو لوگ کفر پر ہیں وہ بھی گویا مردہ ہیں، وہ بھی قبروں میں ہیں، وہ آپ کی بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو جس طرح مردہ نہیں سنتا، یہ بھی ظاہر میں زندہ ہیں لیکن حقیقت میں یہ مردہ ہیں. یہ نہیں سن رہے ہیں، آپ کا پیغام قبول نہیں کر رہے، تو زیادہ مت پریشان ہوئیے، کیونکہ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو کھول کر بیان کر دینے والے ہیں، آپ تو سمجھا دینے والے ہیں. منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ مانتے کیوں نہیں، اس کی وجہ سے آپ اندر سے پریشان ہیں. یہ پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام چوکنا کر دینا ہے، ڈرا دینا ہے، اور بات کو کھول کے بیان کر دینا ہے. علاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اچھے جملے نقل کیے انہوں نے کہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی آ کر لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور اس طرح کھولتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہم عیب دار ہیں، ہم عیب و نقص والے ہیں، اور اللہ کا کمال ان کی نگاہوں میں ظاہر ہو جائے. ہم عاجز و بے بس ہیں، یہ ظاہر ہو جائے، اور اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. ہم جہالت میں ہیں اور اللہ کا علم ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور ہم جو ہے محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ظاہر ہو جائے. اور ہم فنا ہونے والے ہیں، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہ ان کی نگاہوں میں واضح ہو جائے. باقی ہر ایک اس بات کو تسلیم کر لے، مان لے، یہ منوانا یہ نبیوں کے ذمے نہیں ہے. نبیوں کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے. اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی گئی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حق دے کر بشارت سنانے والا، جو صحیح راستے پہ آئیں، نیک اعمال کریں، ان کو آپ خوشخبری سنائیں کہ اللہ نے آپ کے لیے بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. ونذیرا، اور جو پیغام قبول نہیں کر رہے ہیں، ضد ہر درمی پہ ہیں، تو انہیں چوکنا کر دیں، وارننگ دے دیں کہ انجام بہت تمہارا برا ہوگا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے مگر اس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے، متنبہ کرنے والا آیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں یا پہلے آباد تھے، وہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا یا ان کا نائب، ان کا نمائندہ ضرور آیا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام لکھے تھے یہ جو مشرک لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کی جو شخصیتیں ہیں، جن کو یہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ان میں پیغمبر اور رسول آئے ہو اور انہی کی شکل یا انہی کے نام انہوں نے بگاڑ دی ہو. اس لیے کہ جن کتابوں کو مان رہے ہیں، آپ ویدوں کو اٹھائیے، اپنشدوں کو اٹھائیے، ان کی جو کتابیں ان میں بھی توحید کے مسائل ہیں، اللہ کو ایک ماننے کی باتیں واضح طور پر موجود ہیں، اور آخری نبی کے بارے میں پیشین گویا بھی موجود ہیں
کال کی اوتار کے بارے میں اس سے پہلے بھی درس میں کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں کال کی اوتار کے بارے میں آیا ہے. علماء نے لکھا یہ کال کی اوتار محمد الرسول اللہ ہے، آخری نبی، خاتم النبیین، جو ابھی 22ویں پارے میں جن کا تذکرہ آیا، خاتم النبیین، آخری نبی اور آخری پیغمبر، اس کا ترجمہ ہے. اسی لیے خام خواہ کسی ان کی جو آئیڈیل شخصیت ہے، خام خواہ ان کی جو ہے تحقیر کرنا یا گستاخی کرنا، اس سے علماء نے منع کیا. ہو سکتا ہے وہ پیغمبر رہے ہو کسی زمانے میں، یہ علماء نے کہا. یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، یقینی طور پر کہیں تو پھر تو ان پر ایمان لانا بھی کہیں گے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہر امت میں ہر جگہ ہم نے نذیر ڈرانے والا بھیجا ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں بھی آئے ہو، پھر انہوں نے ان کی جو تعلیمات ہدایات ہیں ان کو گڈمڈ کر دیا، اس میں چینجنگ کر دی، اس میں تحریف و تبدیل کر دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، یہ پرانے لوگوں کی روش ہے، پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر آئے واضح دلیلیں لے کر، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، صحیفے لے کر اور روشن کتابیں لے کر. بڑی کتابیں جو آئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم و موسیٰ پر اترنے والے صحیفے ہیں، یہ سب کتابیں آئی، رسول لے کے آئے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، ضد پر اڑے رہے. ثم اخذت الذین کفروا، پھر جنہوں نے انکار کیا، مانا نہیں، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، ہمارا عذاب آیا. فکیف کان نکیر، تو بتاؤ میرا عذاب، میری پکڑ کیسی رہی. قرآن نے ان کو بار بار مختلف جگہوں پر کھول کے بیان کیا ہے. قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم ہود، قوم لوط، ان کے واقعات اور اس کے علاوہ دیگر قوموں کے واقعات کو بڑی طاقتور دی اپنے زمانے میں، لیکن جب نبیوں کے پیغامات کو مانا نہیں، اللہ نے ڈھیل دی، اس ڈھیل کا بھی غلط فائدہ اٹھایا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی. اللہ کہتے ہیں پھر دیکھو دنیا میں گھوم پھر کر ان کی تاریخ پڑھو، ہسٹری اٹھا کر دیکھو ہمارا عذاب کتنا سخت ہوا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. اللہ آگے آخرت کو بھی اور اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں. کیا تم نے غور کیا؟ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی ایک طرح کا ہے لیکن اس میں مختلف قسم کے رنگ کے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر پھل کی سائز الگ، رنگت الگ، ٹیسٹ الگ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُودَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ. پہاڑوں کو دیکھو، اس میں بھی کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ سرخ لال ہیں. مختلف الوانها، کالوں میں بھی کچھ کم کالے، کچھ زیادہ کالے بھجنگے، غرابیب سود. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. انسانوں میں دیکھیں، چوپایوں میں دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں، ان کی بھی سائز الگ، رنگت الگ، قد کاٹ الگ، اور ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی کیفیت الگ. یہ اللہ نے کیوں پیدا کی؟ ایک تو اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے جو اپنی قدرت سے اس طرح مختلف رنگ کے، مختلف مزاج کے، مختلف کیفیت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے. اور دوسرا اس بات کو سمجھایا گیا ہے، دیکھو یہ دنیا 100 رنگی ہے، یعنی اس میں 100 رنگ ہیں، اس میں 100 رنگ ہیں، اور اسی سے اس دنیا کی، اس کائنات کی خوبصورتی ہے، زینت ہے. ایک باغ میں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں تبھی اس میں خوبصورتی آتی ہے، رنگینی آتی ہے. تو اس دنیا میں یہ پھل، فروٹ، درخت اور مختلف چیزیں الگ الگ کلر کی ہیں یا سب رلے ملے ہیں، سب مکس ہیں. اس دنیا میں ایمان والے بھی اور کفر والے بھی، اور نافرمان بھی، فرمان بھی، فرما بردار بھی، سب ملے جلے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں ہے. رزلٹ کی جگہ آخرت ہے، وہاں سب مکس نہیں رہیں گے، وہاں یک رنگی ہے. یہ 100 رنگی ہے دنیا، یعنی 100 رنگ ہے اس میں، لیکن آخرت کو یک رنگا اللہ نے بنایا. وہاں غلط لوگوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج چھانٹ دیا جائے گا. اب سب ایمان والے ایک رنگے نظر آئیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی جگہ جنت میں رکھے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی ان قدرتوں میں غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. اور جو اللہ کی معرفت رکھے گا وہی اللہ سے ڈرے گا،
علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ جن کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی جانکاری ہے، اللہ کی عظمت کبریائی کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو نہیں جانتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک عالم دین ہے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اگر ہوٹل میں آپ چلے گئے، آپ پہلے سے بیٹھے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، تو جو بھی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، سب رکھ دیں گے ایک طرف۔ کیوں؟ اس عالم کو جانتے ہیں، ان کا ادب و احترام ہے کہ کوئی بیڑی نہ پیے، ان کے سامنے سگریٹ نہ پیے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا ہے، ایسی ہوٹل میں وہ عالم چلے گئے، وہاں سب بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں اور دھواں اڑا رہے ہیں، اسی کے منہ پہ اڑا رہے ہیں۔ وہی عالم ہے لیکن جانتے نہیں ہیں، تو وہ ادب و احترام نہیں ہے، اور جو جانتے ہیں وہ ادب و احترام کر رہے ہیں۔ ہم وہاں مدرسے میں دیکھتے ہیں بعض طلبہ ٹائم ملتا ہے باہر آ کے دکان پہ، چائے کی دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو بیٹھے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں، دوسرے وہ بھی آنے جانے والے بھی بیٹھے رہتے ہیں، تو کوئی ایک استاذ آ جاتا ہے باہر، تو اچانک طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب و احترام میں اخبارات چھوڑتے ہیں، اندر مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ انجانے وہاں بیٹھے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہی لوگ جو دوسرے ہیں وہ ہمارے سامنے بیڑیاں بھی پی رہتے ہیں، سگریٹ کا دھواں بھی چھوڑ۔ کیوں؟ وہ عالم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون استاذ ہے، اس کی کیا قدر ہے، کیا عظمت ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی، علماء کے بارے میں کیوں کہا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت، کبریائی اور اللہ کی معرفت و جانکاری ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ زبردست بھی ہے۔ کوئی یہ دھوکے میں نہ رہے کہ وہ تو بخشنے والا ہے، بس رحم کرنے والا، ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ غالب رہنے والا بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اور جب وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔